فاتحہ دینا، آیت کریمہ کرانا، عید میلاد محدثۃ البدع وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو تو سن لیا ہوگا جو ابھی اسکرین پر یہ آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اصل میں وہ ہوتا نا کہ جیسے ایک مثال ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو جو کچھ مینڈکیں نکل آتی ہیں، تو ایسے ہی یہ بھی نکل آئے ہیں، جبکہ ان لوگوں کے پاس اتنا علم تو ہوتا نہیں ہے کہ یہ کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث سے کیا مراد ہے، اس حدیث میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو بس وہی ہے نا، میڈکوں کی طرح یہ نکل آتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ بتانے والا ہوں کہ بدعت کیا ہے اور بدعت کسے کہتے ہیں، اور کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس بدعت سے کون سی بدعت مراد ہے، بس آپ آخر تک بنے رہیں، اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو مکمل مفصل مدلل انشاءاللہ سمجھانے والے ہیں۔ اگر آپ بھی اس چیز میں مبتلا ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ سے ہر بدعت مراد ہے، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ آپ کے بھی بالکل عقل میں آ جائے گی۔ اب ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو تو سن لی ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، تو اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اب یہاں پر آپ نے سمجھ لیا کہ بدعت کسے کہتے ہیں، وہ چیز جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں نہیں ہو، حضور کے بعد ہو، چاہے وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اب بدعت کی بھی تین قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباح۔ بدعت حسنہ کیا ہے، پہلے آپ کو اس کی بھی تعریف بتائیں۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے جو ہے علم نحو کا سیکھنا، اور مثال کے طور پہ جیسے کہ آج کے دور میں عالم بننے کے لیے علم نحو سیکھتے ہیں۔ اب کوئی ان جاہلوں سے جا کر پوچھے کہ آپ کے مدرسے میں جو علم نحو وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، تو کیا علم نحو حضور کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی، تو علم نحو کا سیکھنا۔ اور دوسری بات یہ کہ 20 رکعت تراویح جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کیا 20 رکعت تراویح پڑھنے والا معاذ اللہ جہنم میں جائے گا، جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اپنی الگ الگ تراویح پڑھا کرتے تھے، کوئی 8 پڑھتا تھا اسی طرح سے، تو اور کوئی 20 پڑھتا تھا۔ لیکن عمر فاروق اعظم نے جب یہ بات دیکھی کہ کوئی اس کونے میں پڑھ رہا ہے، کوئی اس کونے میں پڑھ رہا ہے، تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھو، اور فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، میں مناسب سمجھتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اگر ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو پھر جو عمر فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، معاذ اللہ یہ بات تو پھر اس میں آ رہی ہے کہ جس نے 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی وہ بھی معاذ اللہ جہنم میں جائے گا۔ تو ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ پھر آپ 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہو۔ اب دوسری بات یہ ہم نے بتا دی کہ بدعت حسنہ کیا ہے۔ اب بدعت سیئہ کیا ہے۔ بدعت سیئہ کا مطلب ہوتا ہے بری بدعت، یعنی وہ بدعت، مثال کے طور پہ جیسے کہ آج کے دور میں مروجہ تعزیہ داری کرنا، جبکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور دوسرے اہل سنت والجماعت کے سنی حنفی علماء نے اس کو جو ہے غلط ثابت ٹھہرایا ہے۔ تو جیسے کہ مروجہ تعزیہ داری ہے، تو اس کو کرنا یہ بھی بدعت سیئہ ہے۔ اور اگر کسی کا تیجا کرایا جائے تو اس میں جو دوست احباب کو سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ بھی بدعت سیئہ میں ہی آتا ہے۔ اب دوسری چیز ہم آپ کو بتائیں کہ بدعت مباح کیا ہے۔ وہ بدعت جس کے کرنے پر نہ کوئی ثواب ہو اور جس کے کرنے پر نہ کرنے پر کوئی عذاب بھی نہ ہو۔ تو بدعت مباح کا مطلب ہے، مثال کے طور پر جیسا کھانا کھائیں تو کھانے میں کشادگی اختیار کرنا، یا ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا، جبکہ ریل گاڑیاں حضور کے زمانے میں تو نہیں تھیں،
اور ریل گاڑی میں سفر کرنا، اگر کوئی انسان ریل گاڑی میں سفر کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی پیدل جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مثال سمجھ لیں، شہاب چتر اور نوشاد بھائی یہ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگ وہاں پر پلینوں سے سفر کرتے ہیں، لیکن وہ عاشق ایسے ہیں، عاشق رسول، کہ پیدل جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پیدل جانے والے وہ گناہگار ہوں گے، وہ تو اور زیادہ ثواب کے مستحق ہیں۔ حالانکہ جانا چاہیں تو وہ پلینوں سے بھی سفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ پیدل جا رہے ہیں۔ تو چاہے آپ ریل گاڑی میں سفر کریں، چاہے آپ پیدل جائیں، تو یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بدعت مباح اس بدعت کو کہتے ہیں۔ اب کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس بدعت سے کون سی بدعت مراد ہے؟ تو اس بدعت سے بدعت سیئہ مراد ہے، ورنہ اگر اس بدعت سے اگر ہر بدعت مراد لی جائے گی تو پھر معاذ اللہ اچھی بدعت ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا، نحوی میر وغیرہ کی کتابیں پڑھنا، اور جو ہے 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ ساری جو ہے بدعتیں ہیں یہ بھی، لیکن یہ بدعت حسنہ ہیں، یہ بھی اسی میں آ جائیں گی۔ تب جو ہے انسان بالکل بد مذہبی بن جائے گا۔ اب دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ بدعت سیئہ کون سی ہے اور بدعت مباح کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جریر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے دین میں کوئی اچھے کام کو ایجاد کیا تو کوئی دوسرا بھی اس کام کو کرے گا تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ اس کو مرنے کے بعد بھی اور اس کو ملتا رہے گا، اور اگر کسی نے برے کام کو دین میں رائج کیا یا ایجاد کیا تو اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جو اس کے علاوہ بھی اس کو کریں گے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بدعت وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، چاہے وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اگر ہر بدعت، اس سے ہر بدعت مراد لوگے تو اچھی بدعتیں بھی اسی میں آئیں گی، اور بری بدعت تو ہیں ہی جو کہ جہنم میں لے جانے والی ہیں، لیکن اس میں بدعت حسنہ بھی آئیں گی، جبکہ ہر کل بدعت ضلالہ سے بدعت حسنہ کو بھی اور مراد لینے والا اور بدعت مباح کو بھی لینے والا بد مذہبی ہے۔ آپ لوگوں کی ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔